السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور پہلے صالح خلیفہ ابوبکر کی زندگی کی کہانی۔ اسلامی تاریخ کا سنہری صفحہ جو ایمان، لگن اور اعلیٰ نظریات کے لیے بے لوث لگن کے بارے میں بتاتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 573 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد ایک معزز اور متقی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام ابوبکر عبداللہ بن عثمان ابو فحاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کا لقب صدیق، حق کی گواہی دینے والا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تجربہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایمان لانے میں ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا خطاب دیا۔ وہ ایک پرسکون اور ایماندار انسان تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم کے ایک معزز خاندان سے تھی۔ نبی کی صحبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے کچھ تجارتی کاموں پر گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بالغ آزاد شخص تھے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جب میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو سب نے اس کے بارے میں سوچا اور کچھ دیر کے لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے میری بات قبول کر لی۔ جس لمحے میں نے انہیں پیش کیا اور انہوں نے اس کے لیے بھی نہیں ہچکچایا ایک لمحہ۔ حضرت سیدنا ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام آسمان سے وحی کی طرح تھا۔ جب آپ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو آپ نے بحیرہ نامی ایک ولی کو سنایا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ سے۔ انہوں نے پوچھا، تم کس بات سے تعلق رکھتے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قریش سے۔ اس نے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں ایک تاجر ہوں۔ راہب نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا خواب پورا کر دیا تو وہ آپ کے ملک میں ایک نبی بھیجیں گے جس کی زندگی میں آپ اس کے وزیر ہوں گے اور اس کی وفات کے بعد آپ اس کے جانشین ہوں گے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھٹنا کو گپت رکھا، کسی کو نہیں بتایا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کی گھوشنا کی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھٹنا کو ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ سن کر انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور ان کے ماتھے کو چوما اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے خاندان۔ آپ کے والد کا نام عثمان ابو فحاقہ اور والد کا نام سلمہ، والدہ کا نام سلمہ ام الخیر تھا۔ ان کی 4 بیویاں تھیں۔ انہوں نے 2 بار مکہ میں اور 2 بار مدینہ میں شادی کی اور ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے طریقوں سے اسلام کی خدمت کی۔ ان کی دعوت پر بہت سے ابتدائی مسلمانوں نے اسلام قبول کیا۔ قریش نے اسلام قبول کرنے والے غلاموں کو ستایا، ان کو ان کے آقاؤں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی غلاموں میں سے تھے۔ ان کے آقا نے انہیں صحرا کی جلتی ریت پر گھسیٹا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت سے دوسرے غلام بھی آپ نے آزاد کرائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگیں لڑی۔ صلح حدیبیہ کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ جب انہوں نے معاہدے کی شرائط پر اعتراض کیا تو اس نے عمر کی تسلی دی۔ تبوک کی مہم کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اختیارات مہم کے لیے دے دیے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری میں پہلا امیر الحج مقرر کیا گیا جب یہ واجب ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت کے لیے مقرر کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کی جگہ لے لیں کیونکہ آپ نرم دل تھے اور یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ بیماری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور وعظ فرمایا۔ خطبہ کے بعد فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک کو اس زمین پر زندگی اور اس کے ساتھ زندگی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی پیشکش کی، لیکن بندے نے بعد کی بات مان لی۔ صحیح بخاری۔ یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا ہے اور وہ جلد ہی آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا مطلب نہ سمجھ سکے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر حیران ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی حالت میں تھے اور کہا کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں گا جس نے یہ کہنے کی جرات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی اور مسلمانوں کو تسلی دی۔ اس کا نتیجہ یہ حقیقت ہے کہ ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ قابل قدر اور قابل اعتماد تھے۔ بہت سی احادیث میں مذکور ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے 632 میں مسلم دنیا کی قیادت کی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ حکومت کی اور تھوڑی ہی مدت میں اس فتنے کو بجھا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر کچھ مسلمانوں نے جھوٹے نبیوں کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے نام کو چھوڑ دیا اور دوسروں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا جو کہ ضرورت مندوں کے حق میں مومنوں کے لیے ایک لازمی ٹیکس ہے۔ اس مشکل وقت میں ابوبکر نے ثابت قدمی اور حکمت کا مظاہرہ کیا جس کی بدولت عرب متحد ہو گئے اور اسلام بالآخر پورے عرب میں مضبوط ہوا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس حقیقت میں کہ یہ عظیم شخص واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں سب سے افضل تھے۔ اب آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ ابوبکر کی بیماری 13 ہجری کی 7 جمادی الثانی کو 8 اگست 634 عیسوی کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور اس بیماری سے وہ کبھی صحت یاب نہ ہوئے۔ ابوبکر کی بیماری کے بارے میں 2 روایتیں ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ 8 اگست 634 کا ایک سرد دن تھا جب ابوبکر نے غسل کیا اور سردی لگ گئی۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے کچھ دوسرے صحابہ حارث بن کلدہ اور عتاب بن اسید کے ساتھ مل کر کچھ کھانا کھایا تھا جو زہر آلود تھا اور 1 سال بعد اس کا اثر ہونا تھا۔ حارث بن کلدہ اور عتاب بن اسید کی وفات ابوبکر کی طرح اس دن ہوئی تھی اور اس سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ ابوبکر کی موت زہر کے اثر سے ہوئی تھی۔ طبیب ابوبکر کو تیز بخار ہوا اور وہ بستر تک محدود ہو گئے۔ اس کی بیماری طویل پکڑتی رہی اور جب ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں لگا کہ اس کا انجام قریب ہے۔ بعض صحابہ نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول کے نائب، کیا ہم آپ کا معائنہ کرنے کے لیے ایک طبیب کو بلا لیں؟ انہوں نے کہا کہ معالج پہلے ہی ان کی عیادت کر چکے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ طبیب نے کیا کہا ہے۔ ابوبکر نے کہا کہ طبیب نے کہا تھا کہ وہ جو کریں گے وہ کریں گے۔ خزانے سے نکالی گئی رقم کی واپسی۔ جب ابوبکر نے محسوس کیا کہ ان کا انجام قریب ہے تو انہوں نے جاننا چاہا کہ خلیفہ کے عہدے کے لیے سرکاری خزانے سے کتنی رقم نکالی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ رقم 6000 درہم۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جو پلاٹ ان کا ہے اسے فروخت کر دیا جائے اور فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے 6000 درہم کی رقم سرکاری خزانے میں ادا کی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اس ذاتی دولت کا جائزہ لیا جو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان اثاثوں میں 1 غلام، 1 اونٹ اور کچھ کپڑا شامل تھے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ یہ اثاثے نئے خلیفہ کے حوالے کیے جائیں۔ جب ابوبکر کی وصیت کے مطابق 6000 درہم کی رقم اور دیگر اثاثے نئے خلیفہ عمر کے حوالے کیے گئے تو نئے خلیفہ نے روتے ہوئے کہا کہ اے ابوبکر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اس کے بعد خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ آپ کے جانشین کا کام سب سے مشکل ہے۔
املاک عائشہ کے لیے وصیت کی گئی۔ حضرت ابوبکر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ جائیداد وصیت کی تھی۔ آپ جب وہ بستر مرگ پر تھے تو ان کی خواہش تھی کہ جائیداد ان کے 2 بھائیوں اور 3 بہنوں میں اسلامی قانون کے مطابق تقسیم کر دی جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ 2 بہنیں ہیں اسماء اور خود، اور دریافت کیا کہ تیسری بہن کون ہے؟ ابوبکر نے کہا کہ ان کی بیوی حبیبہ حاملہ تھیں اور ان کو یہ احساس تھا کہ بچہ لڑکی ہوگا۔ بے شک ابوبکر کی وفات کے بعد حبیبہ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا تھا۔ عائشہ نے اپنے والد کی خواہش کی تعمیل کی اور جائیداد اپنے بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم کرنے کے لیے ان کے ذمہ چھوڑ دی۔ تابوت۔ ابوبکر نے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابوت کے لیے کتنے کپڑے استعمال کیے گئے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابوت میں 3 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ اس پر ابوبکر نے چاہا کہ ان کے تابوت کے لیے بھی 3 ٹکڑے کیے جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ جو 2 چادریں انہوں نے پہن رکھی تھی انہیں دھو کر ان کے تابوت کے لیے استعمال کیا جائے، جبکہ تیسرا ٹکڑا خریدا جائے۔ عائشہ نے کہا کہ وہ اتنے غریب نہیں تھے کہ تابوت کے لیے درکار تینوں ٹکڑوں کو خریدنے کے متحمل نہ ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، نیا مال مردہ کے مقابلے میں زندہ لوگوں کے لیے زیادہ کام آئے گا۔ میت کے لیے کپڑا محض خون اور پیپ کو جذب کرنے کے لیے ہے اور یہ ضروری نہیں کہ کپڑا نیا ہو۔ موت کا دن۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ وہ کون سا دن تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس نے جواب دیا کہ پیر کا دن تھا۔ ابوبکر نے پھر دریافت کیا کہ اس دن کون سا دن تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پیر تھا۔ ابوبکر نے کہا کہ اس صورت میں وہ اسی دن مر جائیں گے۔ ان کی خواہش تھی کہ اگر وہ اس دن فوت ہو جائیں تو اسی دن دفن کر دیا جائے۔ ابوبکر نے آخری لمحات جب ابوبکر بستر مرگ پر لیٹ گئے، عائشہ نے نوحہ کیا اور ایک ایسی بے عزتی کے بادل ان کے چہرے سے نمی کھینچتا ہے۔ یتیموں کی حفاظت، بیواؤں کی حفاظت۔ ابوبکر نے کہا کہ نہیں، یہ جمعیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مال آدمی کے کچھ کام نہیں آتا۔ جس دن موت اس کے گلے میں ہو اس کا سینہ اس کے سکڑ جائے۔ ابوبکر نے اپنا چہرہ ننگا کیا اور کہا ایسا نہیں ہے، کہو کہ میں موت کی اذیت حق کے ساتھ آئے گی کہ اے انسان، یہ وہی ہے جس سے تو بچنا چاہتا تھا۔ وہ بے ہوش ہوئے اور ہوش میں آنے پر انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، اے رب مجھے سچے مومن کی موت دو اور مجھے ان بزرگوں کے ساتھ ملا دو جو نیک ہیں۔ ہونٹوں پر قرآن پاک کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ابوبکر کا انتقال ہو گیا۔ خدا کی طرف سے آیا تھا اور خدا کی طرف لوٹ گئے۔ یہ 22 جمادی الاخر 13 ہجری بمطابق 23 اگست 534 عیسوی پیر کا دن تھا۔ ان کا انتقال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ یہ وہی عمر تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ تدفین۔ ابوبکر کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو ان کی اہلیہ اسماء بنت اماس نے تدفین کے لیے تیار کیا۔ ان کی مدد ان کے بیٹے عبد الرحمن کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کو اسی رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور کی قبر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حیات ہونے کا شرف حاصل تھا۔ وفات کے بعد آقا کے پاس آرام کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ابو قحافہ۔ جب ابوبکر کا انتقال ہوا تو ان کے والد ابو قحافہ مکہ میں تھے۔ روایت ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ میں زلزلہ آیا۔ ابو قحافہ نے کہا کہ زلزلہ کسی آفت کی طرف اشارہ تھا۔ جلد ہی ابوبکر کی موت کی افسوسناک خبر پہنچی۔ ابو قحافہ نے اپنے بیٹے کی موت پر ماتم کیا۔ ابو قحافہ 6 ماہ بعد 57 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہمارے اقدامات کی حمایت کریں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: جاری صدقہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔